آپ دیکھیں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اپنی کتاب مشارق الانوار اس میں عیون الاخبار سے نقل کرتے ہیں اس واقعے کو. کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک شخص تھا، نہایت گناہ گار تھا. کتنا گناہ گار تھا آپ تعجب کرو گے جو واقعہ لکھا ہوا ہے. اتنا گناہ گار ہے کہ لوگوں نے اس سے قطع تعلق کر لیا. اتنا خطا کار ہے، لوگوں نے کیا کیا؟ قطع تعلق کر لیا. لوگوں نے گھر والوں نے قطع تعلق کر لیا، بیوی بچوں نے سب نے کیا کیا؟ قطع تعلق کر لیا. حالات صحیح نہیں ہے. گناہگار اتنا ہے کوئی بھی اس سے رشتہ اپنا جوڑنا نہیں چاہتا. حتیٰ اولاد نے قطع تعلق کر لیا، اس سے جدا ہو گئی. بیوی قطع تعلق کر کے جدا ہو گئی. جب سب جدا ہو گئے اب تھوڑا ہوش میں آیا. ایک دن بیٹھا سوچ رہا ہے کہ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میں نے اتنا غلط کیا ہے، واقعی میں نے غلط تو کیا. اپنے گناہوں کو یاد کر رہا ہے، رو رہا ہے کہ میں نے یہ غلطیاں کی، آج میں تنہا ہو گیا ہوں. یہ سوچتے ہوئے روتے ہوئے ایک دم ذہن میں خیال آیا مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے لیکن میرے خالق و مالک نے، میرے رب نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا. وہ مجھے رزق دے رہا ہے، اس کی دی ہوئی زندگی کر رہا ہوں. اس نے مجھے نعمتوں سے اب بھی نوازا ہوا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، زبان کے ذریعے گفتگو کر رہا ہوں، کانوں کے ذریعے سن رہا ہوں، ان قدموں کے ذریعے چل رہا ہوں، ہاتھوں کے ذریعے اپنے کاموں کو انجام دے رہا ہوں. مجھے سب نے تنہا چھوڑ دیا لیکن میرے خالق و مالک نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا. جیسے یہ خیال آیا رونے میں شدت آ گئی. روایات میں ہے کہ جو خوف خدا سے ایک آنسو گرتا ہے وہ آتش جہنم کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. روایت میں کیا ہے؟ خوف خدا سے جو آنسو گرتا ہے، ایک آنسو میں اتنا طاقت ہے، کیا کرتا ہے؟ آتش جہنم کو. اگر اس آنسو میں اتنی طاقت ہے، جو زہرا کے لال پہ آنسو بہائے جائیں، جنہوں نے اس آنسو کے لیے بھی ہدایت کی ہے، جنہوں نے انسانیت کی راہ کو روشن کیا ہے، جو ہادی ہیں، یہ کبھی کبھی جو کہتے ہیں عجیب ہے. اگر ہو سکا موقع ملا میں واقعہ جناب ہلی کا آپ نے سنا ہوگا پڑھ دوں گا، نہیں تو اتنا کہہ کے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. ایک آنسو زہرا کے لال پہ. میں نے اس دن کہا یہ کتنا غریب ہے، ماں کتنا غریب ہے. جب کسی کا کوئی جاتا ہے اسے پرسہ دینے جاتے ہیں، یہ پرسے کے لیے آتی ہے. عجیب. اس نے رونا مزید شروع کر دیا کہ واقعاً سب مجھے چھوڑ گئے، میرے خالق و مالک نے نہیں چھوڑا. اب روتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ یا من لہ الدنیا والآخرہ، اے وہ ذات، دنیا ہے جس کی، آخرت بھی اسی کی ہے. ارحم من لیسا لہ الدنیا والآخرہ، اس پہ رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی. روتے ہوئے جیسے یہ دعا کی، خالق راضی ہو گیا. شدید بیمار ہو گیا. اسی بیماری میں اب کوئی نہیں ہے، تنہا ہے، سب قطع تعلق کر چکے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے اب اس پہ کون سی کیفیت طاری ہے. اسی لیے کہتا ہوں آپ کو مجھے کیا معلوم، کوئی رات کی تاریکی میں اٹھ کے گیا ہو، 2 رکعت نماز پڑھی ہو، جو دن میں ہم نے غلطی دیکھی اس نے معافی مانگی ہو. آپ کا میرا معاملہ نہیں ہے، یہ اس کے خالق کا معاملہ ہے. آپ کی اور میری ذمہ داری ہے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گربان میں جھانکیں. جو غلطیاں وہ کر رہا ہے کہیں وہ مجھ میں تو نہیں ہے تو خدا کا شکر ادا کریں کہ بار الہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے محفوظ رکھا. دوسرے پہ اعتراض کا آپ کو مجھے حق
تبلیغ کا حق ہے، سمجھانے کا حق ہے، لیکن اعتراض کا حق نہیں ہے۔ شدید علیل اور اسی بیماری میں ہی دنیا سے چلا گیا۔ اب آپ غور کریں لوگ کتنے متنفر تھے۔ جب دنیا سے گیا کوئی غسل دینے کے لیے اسے راضی نہیں ہوا، کوئی کفن دینے کے لیے اسے راضی نہیں ہوا، کوئی دفن کرنے کے لیے اسے راضی نہیں ہوا۔ اٹھایا دور بیابان میں اسی حالت میں پھینک دیا۔ جس دن یہ واقعہ ہوا رات کو اس علاقے کے، اس منطقے کے سب سے با اعتبار ترین فرد، جس کو لوگ ولی اللہ کہتے تھے، اس کے کردار کی وجہ سے، اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس نے خواب میں دیکھا رب العزت کی طرف سے ندا آئی، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں ہمارے بندے کی اس لاشے کو اٹھاؤ، تم ہی غسل دو گے، تم ہی کفن دو گے، اور لوگوں کو کہہ کے تشییع جنازہ کراؤ گے، اور جو مومنین کے دفن ہونے کا بہترین مقام ہے وہاں دفن کرو گے۔ ولی اللہ ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ کہا بارہ الہ سب صحیح، جو حکم ہے اس کو بجا لاؤں گا، لیکن ہوا کیسے؟ کہا جب تم نے سب نے اسے تنہا چھوڑ دیا، اس نے گریہ کرنا شروع کیا کہ مجھے سب نے تنہا چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ گئے ہیں۔ ایک دم اسے خیال آیا میں یہ تو کہہ رہا ہوں، لیکن وہ ہستی جس کو مجھے تنہا چھوڑ دینا چاہیے تھا، جس کے بارگاہ میں میں نے اتنے گناہ کیے، اس نے تو نہیں چھوڑا، آج بھی مجھے رزق دے رہا ہے، آج بھی میں صحیح سالم ہوں، آج بھی اس نے اپنی نعمتیں مجھ سے نہیں اٹھائیں۔ یہ کہہ کے اس نے گریہ کرنا شروع کیا، اس کا آنسو بہنا تھا۔ میں نے فرشتوں کو کہہ دیا میں نے بندے کو معاف کر دیا۔ اور جب اس نے کہا نا یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ، اسے بخش دے جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ میں نے فرشتوں کی طرف دیکھ کے کہا گواہ رہنا، گواہ رہنا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ وہ بہت جلدی راضی ہو جانے والا ہے۔ رحمت کتنا ہے؟ وسعت کل شیء، قرآن مجید کی آیہ شریفہ ہے رحمتی وسعت کل شیء، ہر چیز پہ، گناہگار پہ بھی اس کا سایہ ہے رحمت کا، اگر گناہگار پہ سایہ نہ ہو۔ میں نے عرض کیا اس منبر پہ بیٹھنا تو ایک طرف، کسی کا سامنا کرنا ہی مشکل ہو جائے اگر اس کی رحمت نہ ہو۔ وہ ستار العیوب ہے، وہ کریم ہے، اس نے پردے رکھے ہوئے ہیں، اور ہمیں کہا ہے کہ میں پسند کرتا ہوں تم بھی پردہ رکھو، تم بھی جو میری صفات ہیں انہیں اپنانے کی کرو۔ دعائے کمیل میں ہم کہتے ہیں کیا دعا کرتے؟ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء۔ مولا مشکل کشا نے تعلیم فرمائیے نا کہ اس طریقے سے مانگو۔ او بار الہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کسی اور سے تھوڑی کر رہا ہوں، تجھ سے۔ تیرے ولی نے مجھے تعلیم دی ہے اسی طریقے سے، تجھے اس رحمت کا واسطہ جس نے ہر چیز کو اپنے، اور وہ سریع الرضا، جلد راضی ہو جانے والا۔ کتنا جلدی؟ میں نے کہا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں الندم توبۃ، فقط پچھتانا، اپنے کیے پہ پچھتانا کیا ہے؟ خالق کی بارگاہ میں یہی توبہ ہے۔ پلٹ آیا نا، پسند نہیں کیا نا، برا ہوا، مجھ سے غلطی ہوئی، انسان فقط یہی